بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل قومی اسمبلی کے اندر نہ صرف شہباز شریف صاحب گرجے برسے، جس طرح آج جو ہیں شہباز شریف صاحب کی طرح آج بلاول بھٹو زرداری صاحب گرج برس رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہر صدی کا ایک کوئی نہ کوئی بحران ہوتا ہے، اور اس صدی کا جو بحران ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کل بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، اور اس میں جو کہہ لیں کہ ایک جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو مہنگائی نظر نہیں آتی، تو الیکشنوں میں لوگوں کو عمران خان صاحب نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ مطلب کہہ لیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ کوئی اپ سیٹ عمران خان صاحب کا منتظر ہے۔ اور عمومی خیال یہ کیا جا رہا ہے یا کیا مطلب وہ ایک، کیونکہ پاکستان میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ فارمولے سیٹ ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ فنانس بل ہے وہ پاس ہونا ہی ہونا ہے۔ کیوں پاس نہیں ہونا ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بقول عطر من اللہ صاحب کے کہ یہ ریاستی اداروں کہہ لیں یا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو کہہ لیں کہ سرو کرنے کے لیے ملک ہے، کہ غریبوں کا کچھ بچے نہ بچے۔ اس ملک کے جو عمرا ہیں، اس ملک کے جو رئیس ہیں، اس ملک کے جو اعلیٰ منصبدار ہیں، اس ملک کے جو سمجھے کہ پاورفل لوگ ہیں، با اختیار لوگ ہیں، ان کے گھر میں فاقہ نہیں آنا چاہیے، ان کے گھروں کے کنستر نہیں کھڑکنے چاہیے، ان کے بچوں کی جو فیسیں باہر جا رہی ہیں وہ جانی چاہیے۔ وہ جناب جو وزیر اعظم ہاؤس کا جس طرح بل آتا ہے، کوئی مطلب کروڑوں روپے بل آتا ہے، تو اسی طرح میں نے وہ نکال کے دیکھے تھے بل، وہ ایک بل میری نظر پڑی تھی، وہ 40 لاکھ روپے کے قریب تھا بجلی کا بل۔ تو یعنی کہ جو ریاست پاکستان کے خرچے پر پلنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں کوئی فاقہ، کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، تو لہٰذا فنانس بل کبھی بھی نہیں پاکستان کا رکا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ منی بجٹ یہ اگرچہ بہت سخت ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، تو یہ مطلب کہہ لیں کہ یہ منظور ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ پاکستان کی اپوزیشن کے بھی فائدے میں ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ جتنے بھی خراب معاشی اشاریے ہیں یا جتنی بھی خراب جو اکانومی ہے اس کا سارے کا سارا ذمہ دار، پاکستان کی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو ہی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر ان کی حکومت جا بھی رہی ہے تو کم از کم یہ آخری گند بھی وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جائیں۔ تو ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کے مطالبے کے باوجود جتنی مرضی غیر جانبدار ہو جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ اتنی غیر جانبدار نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ہی خلاف ہو جائے۔ اور یہ منی بجٹ منظور نہ کروانا بیسیکلی اپنے آپ کے ساتھ دشمنی لینا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو لیکن صورتحال جو ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ پائنے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپ سیٹ آ سکتا ہے، کیونکہ کل جو کہہ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حلیف جو جماعتیں ہیں، اگرچہ یہ سینٹرل قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان میں یہ بل منظور ہو چکا ہے، پاس ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے کل یا پرسوں، مطلب جس دن بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ حکومت کو اگر زیادہ کالی ہے تو وہ آج ہی کروا لے۔ لیکن کل جو پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا کہہ لیں کہ تعصب کا اظہار کہہ لیں، ٹینشن کہہ لیں، وہ پوری کی پوری ظاہر کی، اور کھل کر انہوں نے باتیں کی۔ اقبال خان صاحب ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں MQM کے، اور پھر کشور زہرا صاحبہ ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں MQM کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم ان کے اتحادی ضرور ہیں، لیکن ان کے اتحادی ہونے سے پہلے ہم اس جو کہہ لیں کہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اور ہم اتنا بوجھ اٹھا کے نہیں جا سکتے۔ تو میری کل ایک بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بڑے سرکردہ آدمی کے ساتھ جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ ہماری تیاری سے یہ لگ رہا ہے کہ پائن کے چونکہ میں نے اسی طرح بات کی تھی کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ بل روک پائیں گے، یا یہ بل روکنا آپ کی نیت میں شامل ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ بل رکے۔ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے جی؟ میں نے کہا جی آپ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ جو میں نے وہ اسٹڈی جو ایک ہوئی تھی، ایک مشاہداتی رپورٹ تیار ہوئی ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا کہ یہ اگر بل پاس ہو جائے، آپ شور مچا رہے ہیں اور آپ پورے صدقے دل سے صرف شور سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے،
اور اگر یہ بل پاس ہو جائے تو سب سے فائدہ کس کا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، یعنی کہ اپوزیشن کا۔ آپ کہیں گے کہ جی کہ وہ جو نامساعد حالات ہیں جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنے کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے وہ تو خیر کم ہے، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام آن رہے گا، اور گند جو ہے یا کہہ لیں کہ اس کا ملبہ جو ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ عمران خان صاحب بھگتیں گے، اور آپ جو ہیں وہ اس بل کے بعد یا پھر وہ جو اسی اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ جی کہ یہ 2023 تک اگر عمران خان صاحب رہتے ہیں تو نون لیگ کے اتنے ووٹ پڑیں گے، یا نون لیگ والے اس طرح کر کے سوچ رہے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں سر، بات یہ ہے کہ بات یوں سمجھیں کہ چیزیں سادہ نہیں رہیں۔ پہلے تو ہوتی تھی نا کہ جی کہ تھوڑی موٹی وہ تہمٹاس ہوتی تھی آپس میں، اب معاملات جو ہیں وہ پرسنل لیول پہ آگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پرسنل لیول کے اوپر جب چیزیں نہیں جانی چاہیے لیکن آ چکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آئیں، لیکن یہ آ چکی ہیں اور اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، عمران خان صاحب کا اپنا قصور ہے، یا دوسری طرف بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر یہ اگر آئی ایم ایف والے جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی، آپ قانون پاس نہیں ہوتا اسمبلی کا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ پھر میں نے اس سے تھوڑا سا آئیڈیا کنسیو کیا، کیونکہ پھر اس کے بعد ایم کیو ایم والے بھی جو ہیں وہ پر نکال رہے تھے۔ اب جو ہے مسلم لیگ کاف اور جی ڈی اے والے یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ جس طرح کر کے مطلب وہ کر رہی ہے، ایکٹ کر رہی ہے، تو وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ووٹرز کو کہ جی کہ ہم نے تو، کیونکہ دیکھیں بات یہ سادہ سی کہ یہ رنگ بازی سے کام نہیں چلے گا، کہ جنہوں نے اس بل کے حق میں جنہوں نے ووٹ دینا ہے ان کو بھگتنا پڑنا ہے عوام سے، کیونکہ وہ اگر آپ ساری لسٹ اٹھا کے دیکھیں، بچوں کے دودھ سے لے کے کینسر کی ادویات تک ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، اور وہ فارمنگ سے متعلقہ جو 360 ارب روپے کے ٹیکس عائد ہو رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ پہلے بہت اکے ہوئے ہیں، اور مزید ان کی جو ہے وہ جان شکنجے میں آئے گی۔ تو پھر جنہوں نے یہ قانون پاس کرنا ہے، جنہوں نے یہ ٹیکس لگانے ہیں، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ اس کے بیانات سے کسی نے نہیں دیکھنا، اینڈ رزلٹ انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے ووٹ دیا تھا یا یہ حکومت سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے تھے، ہم اس مشن میں، یعنی جو عوام دشمن مشن ہے، ہم اس مشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ایم کیو ایم نے دیکھنا ہے، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ رنگ بازی شاید نہ ہو، وہ سوچ رہے ہوں کہ یار کہ اس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح وہ جو ہے اپنا کیا اس کا نام ہے جی، کاف لیگ اور جی ڈی اے، تو یہ جو ہے مطلب اگر تو یہ ووٹ ہو سکتا ہے کہ یہ اپسیٹ دے دیں عمران خان صاحب کو، ووٹ نہ دیں۔ اگر یہ ووٹ نہیں دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اکثریت ان کی حکومت کھو چکی ہے، اور پھر ان کو اعتماد کا ووٹ خود سے لینا پڑے گا۔ اس میں سائنس یہ ہے، اس میں جو ٹرکی پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، اس فرق کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ اگر اس بل میں ناکامی ہو جاتی ہے پاس کرنے میں، تو پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے عمران خان صاحب کو، اور پھر بندے وہ جو سادہ اکثریت ہے، وہ بندے جو ہیں تقریباً 151 بندے، وہ ان کو ارینج کر کے لانے پڑیں گے۔ تو اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کو وہ بندے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے لانے پڑیں گے۔ یہ تھوڑی سی ٹرکی گیم ہے۔ تو اس میں پوائنٹ جو ہے وہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ میری وہ کل اسلام آباد سے وہ جو بات ہوئی اس شخصیت سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور اعلیٰ کہ اس میں بڑے کھیل پوشیدہ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ 120 ارب ڈالر کا مطلب ہم نے کیا کر لینا ہے، اس سے تو جناب مطلب ہمارے 2 مہینے نہیں گزرنے، اور یہ پاکستان کے جو وارث ہیں، مالکان ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے، تو ان کو اس رقم کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اصل ایشو یہ ہے کہ اس سارے سیٹ اپ سے، یا یہ جو سیٹ اپ کریٹ کیا گیا تھا، حالانکہ خود سے ہی کریٹ کیا گیا تھا، یعنی بقول شخص سے، الزام تو یہی ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ اور مطلب کرنا پڑے گا، یعنی 120 ارب کی فی الحال قربانی دینی پڑے گی، اور وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ بن رہا ہے کہ ایک اپسیٹ لگ سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اتنے 120 ارب جو ہیں، یہ تو پاکستان اگر تھوڑا سا یوں تھوڑا سا ہلے نا اور تھوڑی سی کوشش کرے تو یہ پیسے خود سے ہم اکٹھے کر سکتے ہیں اتنے، تو بیسیکلی اب گزارا نہیں ہے۔
جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کل بھی ہم بات کر رہے تھے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جائیں. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ بات سامنے کہی جا رہی ہے آ رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو یہ بل منظور کروانے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی مدد فراہم نہ کرے اور وہ مطلب اور پھر اس سے آگے راستے کھلیں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ ہے اور یہ ایک چانس ہے. اور دیکھیں یہ چانس جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے یا نہیں لیتی, یا پھر وہ بیک وقت پاکستان کے عوام, عمران خان اور پاکستان کی اپوزیشن ان سب کو بیک وقت کھلا رہے ہیں. یہ آنے والے 1-2 دن میں بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے اس گیم میں یعنی منی بجٹ جو ہے یا منی بجٹ جو ہے اس میں ان کے لیے کوئی اپسیٹ آ سکتا ہے. یہ منی بجٹ جو ہے وہ پاس ہونے سے رہ سکتا ہے, یہ بل مسترد ہو سکتا ہے, اور اگر یہ مسترد ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت آپ یوں سمجھے کہ پھر وہ دنوں کی مہمان ہوگی, کیونکہ جنہوں نے ووٹ نہیں دینا انہوں نے پھر اعتماد کا ووٹ بھی نہیں دینا. تو اس طرف معاملات چل رہے ہیں. باقی آگے کیا ہوتا ہے, سیاست ہے, روزمرہ کے معاملات ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.